نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد یعقوب تم یاد کرو نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان انعامات کو جو میں نے تم پر کیے ہیں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، جس دن سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ کسی سے فدیہ لیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جب تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین سزائیں دیتے تھے۔ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں تمہارے لیے تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا۔ فَأَنجَيْنَاكُمْ، تمہیں نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون والوں کو غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ کیا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہی لوگ ظالم تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد بھی ہم نے تم سے درگزر کیا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، تاکہ تمہیں رہنمائی ملے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، یقیناً تم نے اپنی جانوں پر بچھڑے کو معبود بنا کے ظلم کیا ہے۔ فتوبوا الی بارئکم، تم اپنے پروردگار کی طرف توبہ کرو۔ فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے تمہارے پروردگار کے ہاں۔ فتاب علیکم، اس نے تمہاری توبہ کو قبول کیا۔ انہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تیری ذات پر یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر تمہیں ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے کسی پر بھی ظلم نہیں کیا لیکن یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جب ہم نے کہا اس شہر میں داخل ہو جاؤ، کھاؤ جہاں سے جو چاہو جی بھر کر اس شہر میں سے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَایَاکُمْ، اور یوں کہنا
کہ ہماری غلطیاں معاف کر دے، ہم تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ اجر دیتے ہیں۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، ان ظالموں نے جو بات انہیں کہی گئی تھی اس کو کسی اور بات سے بدل ڈالا۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، تو ہم نے ظالموں پر آسمانوں سے عذاب نازل کیا اس لیے کہ وہ بدترین جرائم کے مرتکب تھے۔ مختصراً اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، فرعون کے دربار کے ایک نجومی نے اس کو یہ بتایا کہ تیری قوم میں، تیرے ملک میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے تخت کا، تیری حکومت کے خاتمے کا باعث بنے گا، اور پیدا ہوگا وہ بنی اسرائیل میں، تیرے خاندان میں نہیں، بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا، جو اولاد یعقوب تیرے ملک میں آباد ہے اس میں پیدا ہوگا۔ تو اب اس نے حکم دیا کہ جس کے ہاں جو بچہ پیدا ہو بنی اسرائیل میں اس کو قتل کر دیا جائے، اور جو لڑکی ہے اس کو زندہ رکھا جائے۔ چنانچہ 70,000 بچے، کتنے؟ 70,000 بچے صرف اس لیے قتل کیے گئے کہ موسیٰ پیدا نہ ہو، کہ موسیٰ پیدا نہ ہو یا پیدا ہو کر نقصان نہ دے سکے۔ یہ ہے حکمرانوں کی پالیسیاں۔ لیکن جس کو اللہ نے دنیا میں لانا ہے نا، اسے کوئی روک نہیں سکتا، نہ ایسی منصوبہ بندی جو اس نے کی ہے، نہ خاندانی منصوبہ بندی جو محکمہ کرتا ہے۔ جس نے دنیا میں آنا ہے اس کو آنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی ریٹائرڈ سیشن جج ہے اور بعد میں وہ شاعر بنا ہے، اس نے اس آیت کی روشنی میں یوں تبصرہ کیا ہے موجودہ حالات کے حوالے سے۔ وہ کہتا ہے کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ ایک کالج بنا دیتا، اس میں مختلف طلباء کی تنظیمیں بنا دیتا، وہ لڑتے رہتے، مرتے رہتے، اور اس کا بھی کام چلتا رہتا، بدنامی بھی نہ آتی۔ یہ اس نے طنز کیا ہے موجودہ تہذیب پہ۔ جیسے اقبال نے موجودہ معاشرے کے جرائم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ یہ علامہ صاحب فرماتے ہیں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں، گندا انڈا جو ہے اسے نہ کھایا جاتا ہے نہ اسے سنبھالا جاتا ہے، وہ پھینکنے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ جو یہ سارے اقبال کا نام لیتے ہیں، لیکن اقبال نے جن کو گندا انڈا کہا ہے نا اس کا ذکر نہیں کرتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پھر کیسے پالا ہے؟ یہ جب پیدا ہوئے تو اللہ نے ان کی ماں کو پیغام بھیجا، اس کے دل میں ڈالا، سورۃ قصص میں ہے 20ویں پارے میں، کہ اس کو ایک ٹوکرے میں لٹا اور اس کو دریائے موج کی نیل کی موجوں کے حوالے کر دے۔ چنانچہ اس نے کہا، اللہ پھر کہا کہ ہم تیرے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اس کو تیرے پاس واپس لوٹائیں گے اور ہم اسے اپنا رسول بنائیں گے، اس کو رسول بھی بنائیں گے اور تیری پاس واپس بھی لوٹائیں گے۔ اب اس نے، اللہ نے جو اس کے دل میں ڈالا اس کے تحت اس نے اس کو ٹوکرے میں رکھا اور دریا نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ اب ماں ہے نا،
تو جب اس کے بچے کے دودھ پینے کا وقت آیا تو اب ماں پلانا چاہتی ہے، دودھ سینے میں اترا ہوا ہے، پینے کے لیے بچہ موجود نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ ہو سکتا تھا کہ راز فاش کر دیتی، ہم نے اس کے دل کو وربطنا علی قلبہا، ہم نے اس کے دل کو مضبوط کر دیا کہ اس راز کو راز رہنے دینا ہے۔ اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کی جو ہمشیرہ تھی، اس کو اس کی ماں نے کہا کہ ایسے دریا کے کنارے کنارے چلنا ہے اس کی ریکی کرتے ہوئے کہ کسی کو محسوس نہ ہو کہ تو ٹوکرے کے پیچھے آ رہی ہے، تو اپنا کام کرتے کرتے پیچھے بھائی کی بھی نگرانی کرنا ہے کہ کہاں جاتا ہے، کون پکڑتا ہے، کیا اس کے ساتھ بنتی ہے، تو بہن بھی ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہے۔ جی موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت دودھ کا تقاضا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ انگوٹھا ہے دایاں، کہا اس کو منہ میں لو، اس نے منہ میں لیا، اللہ نے اس سے دودھ جاری کر دی۔ اب اللہ ہے نا، اللہ تعالیٰ آگ میں ابراہیم کے لیے انار پیدا کرتے ہیں کہ انار کا جوس پی اور انار کھا پیٹ بھر۔ انار کا درخت پیدا کر کے اللہ نے 40 دن تک ابراہیم کو آگ میں زندہ رکھا، اور ابراہیم جب باہر آئے تو جیسے آگ کا رنگ سرخ ہوتا ہے نا، ابراہیم کا صحت کی وجہ سے رنگ ایسا سرخ تھا۔ کسی نے کہا یار ابراہیم تو بیمار نہیں ہوتا تھا، تجھے بھوک نہیں لگتی تھی، تجھے پیاس نہیں لگتی تھی؟ تو 23ویں پارے کی سورہ زمر میں ہے، سورہ شعراء میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے اس کا جواب دیا الذی هو یطعمنی ویسقین، کہ جب مجھے بھوک لگتی تھی وہ اللہ ہی مجھے کھلاتا تھا، اللہ ہی مجھے پلاتا تھا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا تھا کوئی 112 تھوڑی آتی تھی، ادھر وہ ڈاکٹر تھوڑی چیک کرنے آتا تھا، وہ خود ہی بیمار کرتا تھا، خود ہی شفا دیتا تھا۔ کسی نے پوچھا ابراہیم تیری زندگی کے اچھے دن کون سے ہیں؟ تو فرمایا کہ وہی اچھے دن ہیں جو میں نے آگ میں گزارے، جو میں نے آگ میں گزارے وہ میری زندگی کے بہترین دن ہیں۔ تو جو اللہ آگ میں ابراہیم کو زندہ رکھتا ہے، ابراہیم کی بیوی سارہ کو، ہاجرہ کو اللہ بیابان جنگل میں جہاں کھانے کو دانہ نہیں، پینے کو پانی نہیں، واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وہاں اس کے بیٹے اسماعیل کو اور اسے بھی زندہ رکھتا ہے۔ اور وہاں زندگی کا نظام اللہ نے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی جب رگڑی ہیں پیاس کی وجہ سے، تو وہاں سے پانی زمزم کا جاری کر دیا۔ تو آج جتنا رزق مکے میں ہے شاید دنیا کے کسی علاقے میں اتنا رزق نہیں ہے۔ وہاں 30 لاکھ 40-50 لاکھ کی آبادی اس شہر میں اب ہے، اور اتنی ہی آبادی حج کے دنوں میں چلی جاتی ہے۔ کروڑ یا کروڑ سے اوپر کی آبادی کا شہر ہے، اور کسی چیز کی شارٹیج نہیں ہے۔ یہ دعائے خلیل کا نتیجہ ہے۔ ثمرات رزق لہم لعلہم یشکرون، ان کو پھلوں کا رزق دے تاکہ یہ تیرا شکریہ ادا کریں۔ پیدا تو یہاں کچھ نہیں ہوتا، لیکن ملے سب کچھ ان کو، جو یہاں آئیں ان کو ملے سب کچھ، حالانکہ پیدا وہاں اب بھی کچھ نہیں ہو رہا، اب بھی بنجر زمین ہے۔ تو ایسے ہی اللہ نے اس موسیٰ کے انگوٹھے سے دودھ جاری کر دیا۔ اب جب بھوک لگی، انہوں نے مچھیروں نے حضرت موسیٰ کو پکڑنے کے بعد بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ اس نے کہا ہاں یہی وہ لگتا ہے، یہی وہ لگتا ہے، جلاد کو بلایا، اس کو قتل کر۔ اللہ نے آسیہ کو کھڑا کر دیا، آسیہ اسی کی بیوی ہے فرعون کی۔ اس نے کہا بدبخت ہمارے پاس تو اولاد نہیں ہے، اتنا خوبصورت بچہ ہے، پتہ نہیں کس کا جگر گوشہ ہے، ہم اس کو پالیں گے، بچہ جیسا رنگ ڈھنگ دیکھتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے، تو اس کو قتل کیوں کرے گا؟ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، نتخذہ ولدا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں بیٹے کی بات تو کر رہی ہے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں یہ پتہ نہیں کہ اس بیٹے نے ان کے ساتھ کرنا کیا ہے، یہ پتہ نہیں ہے۔ چنانچہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی، رونے لگ گئے، تو اللہ فرما رہے ہیں حرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے موسیٰ پر یہ بات حرام کر دی تھی، اس کو روک دیا تھا کہ خبردار کسی عورت کا دودھ نہیں پینا، ہم نے تیری ماں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، تو نے اسی کا دودھ پینا ہے۔ اب بڑی دائیاں لائی گئیں، بڑی دائیاں لائی گئیں،
سب کے اوپر ٹرائیاں کی گئیں کہ موسیٰ کو دودھ پلا دیں، لیکن موسیٰ کسی کا دودھ پیتے ہی نہیں۔ اب رو رو کے محال سر پہ اٹھایا ہوا ہے، آسیہ پریشان ہے۔ فرعون اٹھ کے چلا گیا، کہنے لگا یہ تو پوری طرح رونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ یہ بہن جو ان کی گئی تھی وہ کہنے لگی، قرآن کہتا ہے فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کہ میں تمہیں ایسے گھر والوں کا پتہ بتاؤں ان کے ساتھ اس کی ٹرائی کر کے دیکھ لو، شاید ہی اس کا دودھ پی لے۔ اللہ اکبر، شاہی بگی نکالی گئی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو عزت کے ساتھ فرعون کے دربار میں لایا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اماں کو تو دودھ پینا ہی تھا، چنانچہ فرعون کے محل میں پلے، فرعون کی آنکھوں کے سامنے پلے، اور ان کی اماں نے شاہی طور پر خرچہ لیا، دودھ بھی بیٹے کو پلایا اور دودھ کی قیمت بھی لی، اور سرکاری اعزاز بھی ملا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ والا کہتا ہے نا، کیسے موسیٰ فرعون کے گھر میں پلے، دیکھو موسیٰ فرعون کے گھر میں پلے، جو چاہا کر دیا وحدہ لا شریک، تیری قسمت تیری قدرت تخیل سے ہے ماورا، تو ہے حاجت روا وحدہ لا شریک، ہم پہ لطف و کرم ہے تیرا یا خدا، تو ہے مشکل کشا وحدہ لا شریک۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ قرآن کی سورۃ قصص میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اب جب یہ بڑے ہو گئے تو پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ اپنی قوم کو لے کر آؤ، جی فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلاؤ۔ تو پھر یہ لینے کے لیے گئے ہیں، تو آگے مسئلہ آ رہا ہے۔ فرمایا یہ تمہارے اوپر میرا کرم تھا کہ میں نے تمہیں جہان والوں میں فضیلت دی، اولاد یعقوب میں 18,000 نبی آئے ہیں، اس سے بڑا اللہ کا کرم کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ انبیاء اسی نبی کی اولاد میں ہوئے۔ فرمایا کہ اس دن سے ڈرو جس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، اور کسی سے فدیہ نہیں لیا جائے گا، کسی کی مدد نہیں کی جائے گی، انہیں اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ کافروں کے متعلق بات ہے۔ مسلمانوں کے حافظ بیٹے ان کی سفارش کریں گے، مسلمانوں کے شہید بچے ان کی سفارش کریں گے، مسلمانوں کے بچپن میں فوت ہو جانے والے بچے ان کی سفارش کریں گے، اللہ سے جھگڑیں گے، والدین کی انگلی پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ یہ سفارش ہوگی لیکن اہل اسلام کی ہوگی، اور جس کے حصے میں نہ کوئی حافظ ہے، نہ کوئی شہید ہے، نہ کوئی اور ہے، وہ کیا کرے گا پھر؟ اس کی شفاعت خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرے گا۔ جس کا کوئی بھی نہیں ہوگا اس کے آقا ہوں گے، اس کے کیا ہوں گے؟ آقا ہوں گے۔ دیکھو حضور جس دن نہ ماں کام آئے، نہ باپ کام آئے، نہ کوئی اور کام آئے، اللہ کا نبی اس دن کام آ رہا ہے۔ اب بھی ہم اس کے نہیں بنتے تو ہماری بدبختی ہے، اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ حضور نے تو ہمیں کہیں نہیں چھوڑا، اور ہم نے حضور کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہماری شادیاں اپنی مرضی کی، غمیاں اپنی مرضی کی، حضور نے ہمیں کہیں نہیں چھوڑا۔ میرا لفظ یاد کریں جملہ، اور ہم نے حضور کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے اقبال کہتا ہے نا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود۔ یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ قوموں پہ تو تمہیں بڑا ناز ہے، وطنیت پہ بڑا ناز ہے، سب کچھ ہو، مسلمان ہو؟ وہ پوچھتا ہے۔ فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے ہیں تو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے فرعون کو ڈبو دیا، اور تمہیں ہم نے زندہ کر دیا، اور تمہیں ہم نے اس سے پار لگا دیا، تمہیں نجات دے دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے اعتکاف کا حکم دیا کہ طور پہ آ کے بیٹھو، 40 رات کے بعد تمہیں تورات ملے گی۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے 40 راتوں کا اعتکاف کیا تو ان کو انجیل ملی، داؤد نے 40 راتیں اعتکاف میں گزاری، انہیں زبور ملی، جناب موسیٰ نے 40 راتیں اعتکاف میں گزاری تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا کی، جناب حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 راتیں اعتکاف میں گزاری تو اللہ نے ان کو قرآن عطا کیا۔ ابھی لوگ پوچھتے ہیں جی اعتکاف میں کیا ملتا ہے؟ اعتکاف میں تورات ملتی ہے، انجیل ملتی ہے، زبور ملتی ہے، قرآن ملتا ہے، اور قرآن والا اعتکاف بیٹھے گا اسے محمد کی شفاعت ملے گی، اس سے بڑھ کر اور کیا دولت ہے۔ آگے فرمایا کہ تم نے موسیٰ کی غیر موجودگی میں بچھڑے کو خدا بنا لیا جو سامری جادوگر نے تمہیں بنا کے دیا، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، کہا کہ یہ ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے تاکہ تمہیں رہنمائی ملے۔ اس کے بعد پھر ان کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھی شرک کس کس نے کیا ہے، میری غیر موجودگی میں بچھڑے کی پوجا کس کس نے کی ہے، تو قوم کا ایک بہت بڑا حصہ علیحدہ ہو گیا کہ ہم نے کی ہے۔ شرک کرنے والے بھی 70,000 تھے۔ پھر حکم یہ ہوا کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ اپنے اپنے عزیزوں کو قتل کریں۔ چنانچہ یہ 70,000 لوگ شرک کرنے کی بنیاد پہ قتل کیے گئے، یہی ان کی توبہ تھی، اس کے علاوہ انہیں معافی نہیں ملی۔ تو حضور کی امت پہ اللہ کا کتنا کرم ہے، ساری زندگی شرک میں گزر گئی ہے، سچے دل سے توبہ کر لے، اپنا آپ مارنے کی ضرورت نہیں، اللہ توبہ کی برکت سے معافی عطا کر دیتے، ورنہ پہلی امتوں کے تو بھائی شرک پر بھی ان کی جان لی گئی ہے۔ اچھا پھر یہ ایسی بگڑی ہوئی قوم ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ کو نہیں مانتی۔ کہنے لگے موسیٰ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کھلی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کے لیے ان کو لے کے گئے نا تو کہنے لگے تو ہی کہتا ہے نا یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے تو نہیں کہا۔ اللہ نے براہ راست ان سے خطاب کیا ہے، براہ راست۔ کہنے لگے ہمیں کیا پتا کہ اللہ کی آواز بھی تھی کہ نہیں تھی۔ یار کمال لوگ تھے یہ ہیں۔ تو کہنے لگے ہم کھلی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی سورۃ طٰہٰ میں ہے پہاڑ پہ ڈالی، خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے، طور جل گیا، یہ سارے مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں رونے لگ گئے، کہنے لگے یا اللہ یہ تو پہلے آتے نہیں تھے، اب یہ قوم کے 40 سردار آئے ہیں، جب میں قوم میں واپس جاؤں گا تو وہ کہیں گا موسیٰ تو نے ہمارے آدمی لے جا کے مروا دیے وہاں، میں کیا کروں گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اللہ فرماتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، مرنے کے بعد تمہیں دعائے موسیٰ سے ہم نے زندہ کر دیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ پھر بھی ان کی نافرمانیاں نہیں ٹلیں، تو یہ صحرائے سینا کی طرف سفر کر رہے تھے، مقام تی ایک آتا ہے، وہاں ان کو اللہ نے مقید کر دیا۔ یہ شام کو جانا چاہتے ہیں، ملک شام کو، لیکن جا نہیں سکتے، سارا دن سفر کرتے ہیں، صبح کو شام کو جب دیکھتے ہیں تو اسی جگہ پر ہوتے ہیں جس جگہ پر سے یہ چلے تھے۔ جیسے کولو کا بیل ہوتا ہے نا، اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوتی ہے، صبح سے شام تک چلتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کراچی پہنچ گیا ہوں گا، میں اتنا چلا ہوں کہ کہاں پہنچ گیا ہوں گا، کراچی۔ جب آنکھوں سے پٹی کھلتی ہے تو وہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں اسے جوتا گیا تھا۔ تو یہی ان کا حساب ہوا۔ تو پھر ان کو وہاں قید کر دیا گیا۔ تو یہ ہوا کیا، اب ان کے لیے کوئی چھت نہیں ہے، ان کے لیے کھانے کا سامان نہیں ہے، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہنے لگا موسیٰ نیل سے بچے تو یہاں لا کے مروا دیا، یہاں تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر چھت کی جگہ بادل کر دیے، آسمان سے ہم نے ترنجبین جو ہے وہ اتاری، جیسے آسمان سے شبنم برستی ہے اس طرح ترنجبین برستی تھی، اور اسی طرح سلوہ بٹیر ٹائپ کی چیزیں تھیں، وہ ان کے خیموں کے پاس آ جاتے پرندے، یہ انہیں پکڑ کے آسانی سے ذبح کر لیتے، پکاتے، اور میٹھے میں ان کو وہ ترنجبین ملتی۔ اللہ نے کہا کھاؤ پیو مزے کرو، یہ تم نے تمہارا رزق ہے، بغیر مشقت کے تمہیں دیا ہے۔ اور میں پھر بھی انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہم نے نہیں کیا۔ اللہ نے کہا کہ یہ سامنے تمہارے شہر ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم کھا کھا کر تنگ آ گئے ہیں، روزانہ کھا کھا کر، بٹیرے کھا کھا کے تنگ آ گئے، استغفر اللہ، بٹیرے۔ اب ان کی اس قوم کی لاڈلے پن کا اندازہ کریں۔ ہمارے سیاستدان تو کہتے ہیں نا یہ عمران لاڈلا ہے، لاڈلا، یہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں، لیکن یہ اتنے لاڈلے تھے کہ نہ ان کو کپڑا دھونے کی ضرورت تھی، نہ کپڑا سلوانے کی ضرورت تھی،
ان کے جو بچہ پیدا ہوتا اس کے جسم پہ کپڑا ہوتا، جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا کپڑا بھی ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا۔ ان کے رات کو سوتے تو کپڑے ان کے میلے ہوتے تھے، اٹھتے تو ایس چمکدار پریس کیے ہوئے خوشبودار ہوتے تھے، نہ کپڑا دھونے کی ضرورت، نہ صابن کی، نہ سرف کی، نہ کمانے کی، ہر چیز مزے سے کھاتے تھے پہنتے تھے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے، اللہ نے کہا کہ ایسے کرو، یہ کہنے لگے ہمیں مسور کی دال چاہیے، ہمیں لہسن چاہیے، پیاز چاہیے، سالن چاہیے، آگے آ رہا ہے اس کا ذکر۔ تو اللہ نے کہا یہ سامنے شہر ہے، اس میں چلے جاؤ، لیکن یاد رکھو سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے، یوں کہنا ہے کہ اللہ ہماری غلطیاں معاف کر دے، ہم معاف کر دیں گے تو ہم تمہیں اس کا بدلہ بھی دیں گے۔ اب ان نالائقوں نے کیا کیا، یہ جب گئے تو جیسے اللہ نے ان کو سکھایا تھا ویسے نہیں کیا۔ اللہ نے تو کہا تھا نا ہتا تم، یا اللہ غلطیاں معاف کر دے، یہ کہنا ہے، یہ کہنے لگے ہنتا تم، ہنتا تم، ہمیں گندم چاہیے، ہمیں کیا چاہیے، ہتا کو ہنتا بنا دیا۔ اور اللہ نے کہا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یہ جیسے بچے نہیں ٹپوسیاں لگاتے ہیں، کلا بازیاں لگاتے ہیں، ایسے سر کو نیچے کر کے اوپر سے ایسے کلا بازیاں لگاتے ہیں، ایسے یہ خبیث کلا بازیاں لگاتے ہوئے وہاں پر گئے۔ تو میں پھر اللہ نے بھی طبیعت صاف کر دی، اللہ نے بھی کیا کر دی، ان کے اوپر آسمان سے عذاب آیا ہے، اس عذاب کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو پھر یہ جیسی بدتمیزی کرتے تھے، گناہوں میں دلیر ہوئے تھے، اللہ نے پھر پکڑ لیا۔ اب یار دیکھو ایسی اللہ کی کرم نوازیاں کسی پر ہیں کہ بادل کا سایہ، کھانے کو من و سلوا، کپڑے سلوانے کی ضرورت نہیں، پٹواری صاحب موجیں تھیں، 1200 کا سلائی نہیں دینی پڑتی تھی، ہاں جی، کسی قسم کا کوئی فکر نہیں تھا، اور جناب موجیں ہی موجاں، تو ان کی نافرمانی کی انتہا تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو اس نے نعمتیں دی ہیں اس کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ۔